یہ مالک کا حکم ہے کہ سائل کو جھڑکی نہ دو۔ سوچنے کی بات ہے کہ مالک غریب کے ساتھ ہے یا سائل کے ساتھ ہے۔ جھڑکیاں دینے والا بھول چکا ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان ہے۔ افسوس ہے اس علم پر جو دوسروں کے کام نہ آئے۔ پناہ مانگو اس علم سے جو اپنے بھی کام نہ آئے۔ تم جس کو پریشانی سمجھ رہے ہو، یہ تو ایک اچھے دور کا آغاز ہے۔ جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ کبھی مایوس نہ ہونا۔ سائل پیسے مانگتے ہیں تو صرف اس لیے کہ تم بخیل ہونے سے بچ سکو۔ جب ذہن پختہ ہو جائے تو اصلاح کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اگر شوق مر جائے تو انسان کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اگر چاہے تو قطرہ بھی سمندر ہو جائے۔ آسمانوں کے تذکرے سنتے سنتے انسان بھول جاتا ہے کہ اس کے پاؤں زمین پر ہیں۔ اپنی ذات کا سفر کسی اور ذات کے تعاون کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ یہ دنیا ہے، یہاں کوئی نہیں ٹھہر سکا۔ وقت کا دریا سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ غرور کسی انسان میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو۔ قسمت والے ہمیشہ عاجز و مسکین بن کر رہے۔ قسمت والے کسی مرتبے پر فائز ہوئے تب بھی انکسار سے کام لیتے رہے۔ مغرور فرعون کی عاقبت کے وارث ہوتے ہیں۔ مسکین سرفراز رہتا ہے، وہ سدا بہار ہے۔ مسکین دولت اور حکومت کو امانت سمجھتا ہے۔ وہ اصل مالک جسے چاہے ملک عطا کرتا ہے اور جسے چاہے معزول فرماتا ہے۔ غافل لوگوں نے زندگی کو ہی قبرستان بنا دیا۔ یہ آنکھوں کا احسان ہے کہ وہ غافل کو بیدار کرتی ہیں۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ گناہ کی تلاش ہی تو گناہ ہے۔ نظاروں کا گناہ ختم ہو جائے تو وجود کا گناہ ختم ہو سکتا ہے۔ انسان جتنی کوشش کرے گا اتنا ہی نتیجہ حاصل کرے گا، یہ اصول ہے۔ قانون تو یہ ہے کہ محنت کرنے سے رزق ملے گا، لیکن جب دینے والا چاہے تو بے حساب دے دیتا ہے۔ خدا کا کوئی آڈٹ نہیں کر سکتا، وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں۔ وہ علم جو کتاب میں نہیں، وہ صرف جنون سے ملتا ہے، نظر اور نصیب سے ملتا ہے۔ اس کائنات میں محنت نہیں، محبت کام آتی ہے، ادب کام آتا ہے، نصیب کام آتا ہے۔ نصیب کے حق میں بات کرنے سے کوشش کے حق میں بات کرنے والے خفا ہو جاتے ہیں۔ جب تک کوشش کی محرومیاں سمجھ میں نہ آئیں، نصیب کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کوشش کامیاب ہو جائے تب بھی بے نصیب آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ کامیاب کوششوں نے دنیا میں بڑی ویرانیاں چھوڑی ہیں۔ دعا ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے، وقت بدل دیتی ہے، فتح دے دیتی ہے۔ یہاں منزلیں نہیں ہوتی، صرف سفر ہوتا ہے، مسلسل سفر۔ ایک مقام کے بعد ایک اور مقام انتظار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسروں کی تکالیف کم کرنے والے اس کائنات کے خوش نصیب لوگ ہیں۔ باطن مصروف عبادت ہو تو ظاہر معصومیت کا پیکر بن جاتا ہے۔ پرسرار کائنات سب کے سامنے ہے، لیکن یہ سب پر آشکار نہیں ہوتی۔ جس کا نصیب بیدار ہو گیا وہ صاحب اسرار ہو گیا۔ انسانی عقل راستوں پر رہ جاتی ہے، منزل پر پہنچانے والی کوئی اور سوچ ہے۔ انسان انقلاب پسند ہے، اسے یکسانیت پسند نہیں۔